بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام موید جعفری ہے۔ بلاگ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی لوکاں نو دیندی متی تے آپ رڑ دی جاندی۔ اور ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہے، ان کی بھی سچویشن جو ہے وہ کچھ ایسے ہی ہے۔ پچھلے دنوں وہ پاکستان کے دورے پر تھے، اور وہ دورہ ان کا کافی قلیل رہا، چھوٹا رہا، اور اس کے بعد واپس وہ جو ورلڈ ٹور کا شوق ہے ان کا، وہ پورا کرنے دوبارہ نکل گئے ہیں۔ وہ کیوں نکلے ہیں، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، اور اس ساری کہانی کو سناتے ہوئے آپ کے ساتھ اور بہت ساری خبریں اسی کہانی کے اندر میں شیئر کروں گا جو آج کے دن میں ہوئی ہیں۔ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیلاب زدگان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، اور اوور آل اس ملک جس کو ہم مملکت خداداد کہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جو ہے، کہانی شروع یہ ہوتی ہے کہ قطر کے اوپر جب اسرائیلی حملہ ہوا، اس کے بعد وزیر اعظم کو یہ خیال آیا کہ ان کو کافی زیادہ دن ہوئے ہیں، اب وہ تو اتنی دیر پاکستان کے اندر کبھی بھی نہیں ٹھہرتے جب کہ وزیر اعظم بنے ہیں، تو ان کو ایک اور موقع نظر آیا کہ وہ اڑان بھرے آپ کے اور میرے دیے ہوئے ٹیکسز پر، اور ایک یکجہتی کا دورہ کریں دوحہ میں جا کر قطر کے ساتھ۔ اور وہ گئے، وہاں پر بڑے اچھے آپس ہوئے، بڑے اچھے فوٹو آپس ہوئے، گپے شپے لگی، انہوں نے کہا کہ جی ایک اسلامی سربراہی کانفرنس بلانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر بات چیت ہوئی، اور اب وہ اسلامی سربراہی کانفرنس کال کر لی گئی ہے جو کہ اگلے اتوار اور پیر کو ہوگی۔ مگر یہ جو یکجہتی کا اظہار کرنے وہ پاکستان سے باہر قطر جا پہنچے ہیں، تو انہیں وزیر اعظم صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ یکجہتی کا اظہار اگر اپنے لوگوں کے ساتھ بھی کر لیتے، تو پھر وہ جو وعدے تمام کے تمام کر کے وہ کبھی پی ڈی ایم کے بینر کے نیچے اس حکومت میں آئے، اور کبھی یہ جو کرنٹ ہائبرڈ خواجہ صاحب کہتے ہیں سیٹ اپ کے ذریعے اس حکومت میں مسلط میں ہمارے سر پر ہوئے، اس سے پہلے جو وہ وعدے کر چکے تھے، جہاں پر غریب کے لیے روٹی سستی ہونی تھی، جہاں غریب کے لیے بجلی سستی ہونی تھی، جہاں غریب کی زندگی میں بہتری آنی تھی، جہاں ملک کی معیشت نے پروان چڑھنا تھا، جہاں پر پوری دنیا کے جو سرمایہ دار ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے تڑپنا تھا ان سب نے، جہاں پر چین اور پاکستان کی دوستی ہمالیہ سے بھی بلند، مزید بلند اور بلند ترین ہونی تھی، جہاں پر پوری دنیا ہمارے پیروں میں ہونی تھی، اور پاکستان کا پرچم جو ہے وہ ساری دنیا کے سر پہ جو ہے وہ لہرانا تھا۔ ان سارے وعدوں کے بارے میں جو آج کے صرف دن کی بات کر لیں تو کیا کیا ہوا ہے آج کے دن کے اندر، ہمیں یہ معلوم پڑا ہے کہ جو یامہا ہے، پہلے مائکروسافٹ پاکستان سے جاتی رہی، شیل پاکستان سے جاتی رہی، ٹوٹل پاکستان سے جاتی رہی، اوبر پاکستان سے جاتی رہی، کریم پاکستان سے جاتی رہی، اور یہ لسٹ اتنی لمبی ہے جس کا نام نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہ پھر ولاگ ختم ہو جائے گا۔ آج یامہا نے بھی کہا ہے کہ بڑی مہربانی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم بھی پاکستان سے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی نہ تو اکانومی اس قابل ہے، ہمارے کچھ ظاہری بات ہے جو مہذب طریقہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا بزنس ماڈل چینج کر لیا، اس وجہ سے ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آج پاکستان سے اپنا دامن جھاڑ کر چل دیے ہیں۔ دوسری جانب ان مہینوں میں جبکہ شہباز شریف صاحب جو کہ دوسرے ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے جہاز میں بیٹھ کر تیل جلا کر آپ کے میرے خون کو جلا کر وہاں پہنچ جاتے ہیں، جو کہ فون کال پہ بھی ہو جایا کرتا ہے، یا ٹویٹ بھی کر دیا کرتے ہیں کبھی کبھی، مگر اس وقت کافی دن جیسا میں نے بتایا، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ کرنے کی بجائے آپ ان لوگوں کے ساتھ کریں جہاں پر سچویشن یہ ہے کہ جب سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں تو جو پاکستان کے اوپر قرضہ ہے وہ 19 خرب سے تقریباً ڈبل ہو کر 37 خرب پر کھڑا ہوا ہے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی ایک اور جسے کہتے ہیں نا کہ فیدر ان دا کیپ ہے، یہ ان کی ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور جو بوروئنگ ہے، جو قرضہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ صرف باہر سے نہیں، اندر سے بھی دونوں ہاتھوں سے بینکوں کو اس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، ان سے قرضہ، لوکل بوروئنگ الگ ہے، انٹرنیشنل بوروئنگ الگ ہے، اور اس سب کے بیچ میں ہوا یہ ہے کہ اب پاکستان کی تاریخ کے پچھلے 11 سالوں میں بینکوں کے جو لوگ لون لیتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، جب بینکوں سے کوئی لوگ لون لینا بند کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر، اکانومی کے اندر جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، لوگوں میں یہ کانفیڈنس ہی نہیں کہ اگر ہم قرضہ لیں گے اور قرضہ لینے کے بعد بزنس کریں گے تو ہم اتنے پیسے کما سکیں گے کہ ہم وہ قرضہ بھی اتار لیں اور اپنے لیے بھی 4 پیسے اکٹھے کر لیں۔ تو اسی کی اتنی بڑی انڈیکیٹر ہے کہ لوگوں کا ذہن
اس حکومت کے حوالے سے اس وزیر اعظم کے اندر اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے کہ وہ 11 سال کی نچلی ترین سطح پر گر گیا ہے. بینکوں سے لوگوں کا پرائیویٹ قرضہ جو بزنس وغیرہ کے لینا ہے اس کی سطح. اب اکانومی کی سچویشن ایک اور سائڈ پہ دیکھ لے, قرضہ تو جہاں گیا سو گیا, جہاں پر بینکوں کی سچویشن ہے وہ سو گئی. جو آپ کی میری بجلی سستی کرنی تھی اس کی سچویشن یہ گراف آپ کو بتا دیتا ہے کس طرح سے ماشاءاللہ ٹیک آف کیا ہے. جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کا جہاز ہر 6-8 دن کے بعد ٹیک آف کرتا ہے, اسی طرح سے بجلی کی قیمت جو ہے وہ آپ کی اور میری زندگی میں ٹیک آف کر گئی ہے. اور بجلی کی حالات, ہماری ریونیو کی حالت یہ ہے کہ اب یہ جو سچویشن کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر سیلاب زدگان کو کشتیوں پر جا کر بلز دیے جا رہے ہیں. وہ بل دے میرا بل بھائی گل نہیں, کوئی گل نہیں, دعا کرنا کسی بھی خیری سے نہ پہنچ جائیے. سپ بڑے نے راہ ٹائم بڑا ہو گیا. ہاں جی وہ چاچا پیچھے بھائی جانا بل دین آیا بل جہاں نا اتنے بل دین آیا. لوگ جو ڈوبے مرے پڑے ہیں ان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ مرنا نہیں تسی حالے, پہلے بل دیو پھر مرو, اور دے بعد مرن دے بارے سوچنا, ابھی پہلے پیسے کاٹو. اور اس ساری کہانی میں جو سچویشن, اب میں اپنی ذاتی ایک مثال آپ سے شیئر کرتا ہوں. پچھلے دنوں مجھے ایسا لگا جیسے میرا اوور بلنگ ہوئی ہے. میں جا کے ایکسچینج صاحب سے ملا, ایکسچینج صاحب نے بل کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ بھائی دیکھیں اگر ہوئی بھی ہے, آپ اچھے علاقے میں رہتے ہیں, اچھے خاصے کھاتے پیتے آدمی ہیں, آپ یہ کمپلینٹ رجسٹر کرائیں گے, اس کے پیچھے آپ کو بار بار آنا پڑے گا. اس کو ریزالو کرانے کے لیے آپ کو پہلے بھی یہ بل دینا ہی پڑے گا, پھر وہ ریزالو ہوگا, ان پیشیوں کے بعد وہ پورا کیس چلے گا اور پھر جا کر کوئی فیصلہ ہوگا. تو بہتر نہیں ہے یہ جو 20-25 ہزار روپیہ ایکسٹرا آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ آپ دے ہی دیں تو بہتر ہے. اتنی کھجل خواری کرنے سے بہتر. تو سسٹم کے حالات یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. عدالتوں میں سچویشن یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ایمان حاضر مزاری صاحب کے ساتھ جو ڈوگر صاحب نے کیا, جب وہ بلوچ یکجہتی کانفرنس کے کیس کے حوالے سے, ان کے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کر رہی تھی, اور تو ان کو انہوں نے کہا کہ بی بی میں فیصلہ فوصلہ تو لکھ دوں گا, لیکن یہ ہے کہ آپ باہر جا کے پریس کانفرنس کرتی ہیں, مجھے ڈکٹیٹر کہتی ہیں. مطلب انہوں نے اپنی پوزیشن, اور ڈوگر صاحب کیوں نہ بدتمیزی کریں, ڈوگر صاحب اپنی طاقت کو ابیوز کیوں نہ کریں. کون نہیں ہے اس سسٹم میں جو کہ طاقت کو ابیوز نہیں کر رہا. اور اب جا کر انہوں نے جب یہ کہا کہ جی آپ باہر جا کے پریس کانفرنس کر دیں گی, تو انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے آئین نے مجھے آزادی اظہار رائے جو دیا ہے اس کو اور قانون کو دیکھتے ہوئے, اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے جو کہا ہے, میں نے کوئی کسی قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کی. تو میں پھر آپ کے خلاف جو ہے توہین عدالت کا پرچہ کر دوں, یہاں پہ سین آن کر دوں آپ کا. یہاں پہ تڑیوں پر آ گیا وہ شخص جس کو ہم نے اٹھا کر, وہی کہتے ہیں نا جب بے اوقاتے کو, جب بے وقتے کو اپنا فائدہ لینے کے لیے آپ اٹھا کر کسی بڑی کرسی پر کسی چھوٹے آدمی کو بٹھاتے ہیں تو اس کا چھوٹا پن وہاں پر بھی بولتا ہے. اور یہی سچویشن اس کورٹ میں چل رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو اب توہین عدالت کا مرتکب کر دوں, تو انہوں نے کہا کہ جی قانون کے مطابق بولا ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں 100 بسم اللہ آئے جی کریں. تو اس کے اوپر اوقات بنیادی طور پر یہ ہے محترم کی قابل عزت قابل توقیر چیف جسٹس ڈوگر صاحب کی, کہ انہوں نے ساتھ کھڑے جو وکیل تھے انہوں نے کہا یہ سمجھاؤ اس کو سمجھاؤ, کسی دن میں پھڑ لیا نا تو پھر میں چھڈاں گا نہیں. مطلب یہ کہ ان کو اپنا نام جو ہے, ویسے تو ڈوگر برادری میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی آئے ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جو کہ انتہائی نستعلیق تہذیب تمیزدار گھرانوں سے آئے ہیں. اور لیکن میرا خیال ہے ڈوگر صاحب کی جو فیوریٹ آئیڈیل ہے نا, وہ جو ڈوگر راج ایک فلم آیا کرتی تھی, ہم نے نام ہی سنا ہے پنجابی فلموں کا, جس میں بدماش ڈوگر صاحب ہوا کرتے تھے کوئی. تو میرے خیال ہے ان کے اندر وہ والے جو ٹیلنٹس ہیں جن کا ان کو شوق شاید اسکرین پہ آنے کا رہا ہے, وہ اب یہاں پر نکال رہے ہیں, اور بدماشی کورٹ کے اندر کھلے عام اور سرے عام. یہ وہ سچویشن ہے اس ملک کی, جس ملک کے وزیر اعظم کی زندگی میں سکون کا نام نہیں. وہ پھر کر کے چڑیا کی طرح اڑتا ہے, کہیں جا کر بیٹھتا ہے کسی ڈال پر, اور پھر کر کے چڑیا کی طرح اڑتا ہے اور کسی اور ڈال پر جا بیٹھتا ہے. اور وہ سارے کا سارا جو سفر طے کرتا ہے, جو سیرے کرتا ہے اور اپنی تصویروں اور فوٹو آپس کھنچواتا ہے, وہ سارے کا سارا اس قوم کی جیب لوٹ کر کرتا ہے کہ جس قوم کے اوپر بجلی ہو,
आटे की कीमत हो वो भी आसमान से बातें कर रही है। इनके इत्तेहादियों से पूछे तो वो आगे से नकलें उतारते हैं, मुंह चढ़ाते हैं आपका और मेरा कि करना है जो जाके कर लो, जो फुट रहे हैं तुसी फुट लो, हम तो यही करेंगे। और वो सब कुछ करने वाला, वो वादे करने वाला शख्स, वो पैसे छीन कर, वो पैसे आपके और मेरे उड़ाकर, उड़ उड़ कर जाकर कभी कतर बैठता है और कभी कहीं और बैठता है। और इस सब का जिम्मेदार जो है, आप जब पूछेंगे बाद में, तो फिर वही होगा जो हर कोट अनकोट ख्वाजा साहब की हाइब्रिड रजीम, जो लोग कहते हैं कि ना कि ये नया तजर्बा है, पाकिस्तान की पूरी तारीख ही हाइब्रिड रही है। वो लोग जो कहते हैं ये नया हुआ है, अब खुलकर हो गई है, अब इस बारे में बात हो सकती है, इसलिए करते हैं। पहले गर्दनें उड़ा दी जाती थी, जिंदगियां तबाह कर दी जाती थी, अब भी कहानी तकरीबन वैसी है, लेकिन अब ये सोचा गया कि नहीं, ओन कर लें, अब बिल्कुल ही मतलब थोड़ा बहुत मान लें कि हाइब्रिड है। तो वो हाइब्रिड जो है, उसके बाद लोग कहते हैं कि जी हमारे हाथ में तो कुछ था ही, हम तो कुछ कर ही नहीं सके, सब कुछ तो वो कर रहे थे जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते। तो ये सब की सब कहानी अल्टीमेटली जीरो सम गेम है, हमारा नुकसान है और उनके फायदे हैं। उनका मतलब क्या है? वो लोग जो हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, वो चाहे सियासतदान हो, वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, या वो कोई और हो, इस सब के सब को देखने चाकने के बाद हम लोगों को ये नजर आता है। और उस सारी कहानी के अंदर वो लोग, वो पार्टी जिसके ऊपर बहुत सारे लोग पाकिस्तान की उम्मीदें लगाए बैठे थे और बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप भी इसी घमसान के, इसी अपनी जात के मफाद के हवाले से हमें मेजॉरिटी नजर आती है। अब जाकर वो, आपको याद है मैंने एक हफ्ता पहले शायद ब्लॉग किया था कि अभी तक लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए, अब जाकर सेनेट के स्टैंडिंग कमेटियों से 7 मजीद लोगों ने इस्तीफे दिए। जहां तक पार्लियामान की बात है, पार्लियामान जो आपकी नेशनल असेंबली है, उसमें से वो कहते हैं कि 30 लोगों ने दिए हैं, जबकि पार्लियामान के जो ऑफिशियल्स हैं जब उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि महज 20 रिसीव हुए हैं, बाकी के 10 झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करवाए। सो अब इस सिचुएशन में जहां पर हम और आप खड़े हैं, उसमें एक सीधा सा फैसला है और वो फैसला आ चुका है, वो आपके और मेरे खिलाफ है, जिसमें ना आपकी कोई वुक्कत है, ना मेरी कोई वुक्कत है, ना हमारे किसी मुफाद की वुक्कत है, ना हमारी जो जिसे कहते हैं खून पसीने की कमाई की कोई औकात है। सब का सब इन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए, इन्हीं की अय्याशियों के लिए और इन्हीं की मर्जी के लिए है। उस मुल्क के अंदर जहां पर लोग डूब रहे हैं, उस मुल्क के अंदर जहां पर लोग एक दूसरे का गला काट रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं बिजली के बिलों पर क्योंकि वो दे नहीं सकते, उस मुल्क के अंदर जहां सैलाब जदगान को बिल्स दिए जा रहे हैं, उस मुल्क के अंदर जहां पर सरमायाकारी जो है वो सिवाय किसी बैंक के कर्जे के नहीं होती, और वो कंपनियां जो पहले से मौजूद है नई सरमायाकारी को छोड़े वो भी जाने की कोशिश जो है वो जाना मजीद उनका यहां से निकलना हो रहा है। और उस मुल्क के अंदर जहां पर अदल और इंसाफ की सिचुएशन ये है कि जज बदमाश है और कानून जो है वो हर दूसरे दिन इस तरह से तरोड़ा मरोड़ा जाता है कि आपको इस बारे में ये जो भी नाजायज है वो जायज नजर आए। और अभी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट हुई थी, जाते जाते अगर आपकी नजरों से नहीं गुजरी तो ये बताते जाएं आपको आखिरी बात कि पाकिस्तान के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिसर्च रिपोर्ट करके ये जो है राज खोला है कि आपकी और मेरी हुकूमत, हम में से 40 मिलियन यानी कि कितने हो गए, 40 करोड़, 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन लोगों का फोन सुन रहे हैं उनकी इजाजत के बगैर। हमने एक लॉ भी पास किया था जिसको उस दौर के अंदर खान साहब ने भी सपोर्ट किया था। इस दौर के अंदर हमारे माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब की हुकूमतों ने भी सपोर्ट किया है कि जी नहीं होनी चाहिए दहशतगर्द। तो क्या इस मुल्क के अंदर 4 करोड़ दहशतगर्द, तो क्या इस मुल्क के अंदर अगर दहशतगर्द कम है तो फिर उनके जानने वाले ऐसे लोग, चलो फर्स्ट कांटेक्ट भी नहीं, उस कांटेक्ट के बाकी कांटेक्ट्स अगर आप उठा लें तो क्या ऐसे 4 करोड़ लोग हैं इस मुल्क के अंदर जिनके ऊपर दहशतगर्दी का कोई शक हो सकता है? और अगर ऐसा है और ये वाकई बहुत जरूरी है तो फिर मेरा ख्याल है बस ना ही समझिए, फिर तो छोड़ दें। 4 करोड़ लोगों को कहां मारेंगे? और अगर नहीं है तो शर्म कीजिए, होश के नाखून लीजिए, लोगों के जमहूरी और इंसानी हुकूक को रिस्पेक्ट करें। मगर ये बात हम यहां बैठकर कर ही सकते हैं, और ये बात कहने पर भी अगर जवाबबंदी हो जाए
اور یہ بات کہنے کے اوپر، اپنا حق مانگنے کے اوپر بھی کوئی یہ سمجھے کہ ہم ان کی تضحیق یا انسلٹ کر رہے ہیں، تو ہماری طرف سے معافی ہے. ہم ان کا بھار، ہم ان کی طاقت کا جو ہے وہ کسی صورت بھار نہیں اٹھا سکتے. اس کے اب دیکھتے جائیے، وہ کہتے ہیں نا ویکھتا جاتے شرماندہ جا، ہم بھی یہی کر سکتے ہیں. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.